اپنی اولاد پر نگہبانی، اپنی اولاد کی نگرانی، اپنی اولاد کی تربیت اللہ نے یہ ماں کے ذمے لگائی۔ باپ سے کہا حلال کما کر لائے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اور ماں سے کہا کہ اپنی اولاد کی تربیت کر۔ اللہ نے سورہ لقمان میں پورا تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ آج اگر ہم دیکھو ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر باہر بھیج دیتے ہیں، جاؤ باہر کھیلو، جاؤ باہر کھیلو، جاؤ باہر کھیلو، گھر کے کاموں میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، جاؤ باہر کھیلو۔ اب باہر جا کر ہمارا بچہ کیا کھیل رہا ہے اور ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، پھر جب بڑا ہو کر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ہم روتے پچھتاتے ہیں۔ اس وقت کا رونا پچھتانا ہمارے کوئی کام نہیں آئے۔ وہ کیا مائیں تھی جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی، کیا بتاؤ آپ۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور کھیلتا تھا اور کھیل کر گھر آتا تھا اور ماں سے کہتا تھا بھوک لگی ہے کھانا دو، تو میری امی جان مجھ سے یوں کہتی تھی کہ ماں کھانا نہیں دیتی اللہ دیتے ہیں، ماں کھانا نہیں دیتی اللہ دیتے ہیں۔ تو کہا امی جان پھر اللہ سے لینے کی کیا شکلیں ہیں؟ تو کہا جاؤ بیٹا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری روٹی کا انتظام کرے گا۔ میں جاتا تھا، وضو کرتا تھا اور نماز کی نیت باندھ لیتا، اتنی دیر میں میری ماں کھانا لے جا کر گھر کے محراب میں رکھ دیتی۔ میں نماز سے فارغ ہوتا، دعا کرتا، ماں کے پاس آتا، امی جان کھانا، تو کہا دیکھ بیٹا اللہ نے بھیجا ہوگا محراب میں جا کے۔ وہ جا کر دیکھتا وہاں کھانا مل جاتا، وہ کھانا کھا لیتا۔ اب اس کا یقین بن رہا ہے۔ آج ہماری بیٹے بھی ہمارے پاس، ہماری اولاد ہمارے پاس آتی ہے، میں تو بہت آگے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امی جان سر میں درد ہو رہا ہے، کبھی ہمارے کو توفیق ہوئی ہے کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ درد اچھا ہو جائے گا؟ آج ہمارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، امی جان بخار ہو رہا ہے، امی جان سر میں درد ہو رہا ہے، امی جان پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیر دکھ رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک گولیوں کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک گولی نکالتے ہیں اور بچے کو کھلا دیتے ہیں، اس کا سر کا درد اچھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے درد تو اچھا ہو گیا، لیکن یقین کیا ہوا؟ یقین تو خراب ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو گولی نہ دی جائے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پہلے اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے کہ بیٹا جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سر میں درد دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیٹ میں درد دیا، اب جاؤ، اب 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کو انتظام کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ آتے تھے، اللہ کے نبی چاہتے تو اپنا ہاتھ رکھ کر ان کی تکالیف کو دور کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ان کو نماز کی طرف، ابو درداء پیٹ میں درد ہے، کہا یا رسول اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، کہا اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہاتھ رکھ دیتے تو اچھا ہو جاتا، لیکن امت کو تعلیم دینا تھی قیامت تک کہ تمہارے پیچھے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ مسئلے کو حل کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا تو اللہ کے پاس گئے کہ اللہ پیٹ میں تکلیف ہے، اللہ نے کہا جاؤ ریحان کی ٹہنی کھاؤ۔ اب انہوں گئے، ریحان کی ٹہنی کھائی اور اچھا ہو گیا۔ پھر کسی موقع پر ان کے پیٹ میں درد ہوا تو بولے اللہ سے کیا پوچھنے کا، نبی ہے لیکن نبی کی تربیت بھی اللہ براہ راست کرتے ہیں۔ اب وہ ٹہنی کے پاس گئے اور ٹہنی توڑ کے کھائے تو تکلیف ختم ہونے کے اور تکلیف بڑھ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو اس ٹہنی میں شفا ہے؟ تمہارے تکلیف کی وجہ سے تم ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے تمہاری شفا، کیونکہ ظاہر میں تم دنیا میں رہتے ہو تو تمہاری شفا بھی دنیا کی چیزوں میں، لیکن تم پہلے ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے تمہاری شفا اس میں رکھی تھی، تم کو وہاں بھیجا دیا۔ اب تم نے جا کر وہ ٹہنی کھائی، تم کو شفا مل گئی، لیکن اس وقت میں تم ہمارے پاس نہیں آئے، تم نہیں جانتے کہ اس وقت تمہاری شفا کہیں اور رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ ٹہنی میں نہیں ہے آج۔ تو میری ماں و بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہیں، یہ ہمارے لیے آخرت کا ثواب ہے۔ ہم مر کے دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اولاد جتنے نیک اعمال کرے گی، ہماری اولاد جتنے نیک اعمال کرے گی،
وہ پڑھ کے بخشے نہ بخشے ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ہم بچپن سے سنتے ہیں بچے نے نماز پڑھا تو ثواب ماں باپ کو ملے گا. کس کو ملے گا؟ بچے نے روزہ رکھا تو ثواب کس کو ملے گا؟ حالانکہ بچہ بخش رہا تھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے ماں باپ کے لیے مرے تک بچے ہی ہیں. جب تک ہم نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو ملتا رہے گا. اس لیے فرمایا 3 چیزیں ثواب جاریہ ہیں، یعنی اس کا ثواب ہمیشہ ملتے رہے گا. اس میں ایک نیک اور صالح اولاد ہے. تو اس لیے ہر وقت اس بات کی فکر میں رہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے. ان کی تربیت کرنا، ان پہ نگرانی رکھنا، ان کے نماز کی پابندی کا ان کی ترغیب دینا، ان پہ اہتمام کرنا، یہ ہماری فائدے کے لیے